جی السلام علیکم، آج کے ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ذرا افسوسناک اور ذرا سنجیدہ ٹاپک ہے، اور وہ جیسے کہ آپ تصویر سے دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ اوشن گیٹ کی جو سب مرین ہے یہ ہے، جو کہ 5 بلینئرز کو لے کے ڈوبی۔ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ اس سے ایک ملتا جلتا افسوسناک ایک اور واقعہ وہ یہ کہ جو 700 ریفیوجیز اور جو ڈنکی لگا کے جو اگلے ملک جاتے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے امیگرینٹس ہوتے ہیں جو اگلے ملک جاتے ہیں دریا کے تھرو، ان کی جو کشتی ڈوبی جس میں پاکستانی مرے 300 400، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دونوں ٹاپکس، دونوں جو یہ حادثات ہیں یہ اسی ہفتے کے ہیں، اور اس پہ ہم ذرا تھوڑی ڈیٹیل بات چیت کریں گے، اور ذرا اس کی ان دونوں میں سملیرٹیز اور لوگوں کی بے حسی اور اپنی بدقسمتی پہ بھی بات کریں گے۔ اب یہ جو سامنے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ٹائٹن کی ہے، اس کا نام ٹائٹن ہے۔ یہ سب مرین تھی جو کہ بہت ہی برے طریقے سے بنائی گئی تھی۔ یہ پرائیویٹ بندے نے بنائی تھی اور ڈوب گئی۔ سامنے آپ یہ کشتی جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ کشتی ہے جو کہ یہ بھی ڈوب گئی، اور یہ سارے ریفیوجیز اور جو جنگوں سے لوگ بھاگ کے اگلے ملک جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آپ حساب لگائیں کہ ہمارے پاکستانی سب سے زیادہ تھے جو کہ ڈوب گئے سارے، اور اس میں بھی سب سے نیچے ان کو رکھا گیا تھا، سب سے اینڈ والی لوور کلاس جو سب سے نیچے کلاس ہے اس میں رکھا گیا تھا، اور یہ ڈوب گئے، سب کے سب مر گئے۔ 100 اور بندہ بچا ہے، اس میں سے تھوڑے سے پاکستانی ہیں، تھوڑے سے کچھ اور ہیں، اور یہ دونوں واقعات آگے پیچھے ہوئے ہیں، یعنی چند دنوں کے فرق سے سارے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں سب مر گئے، سب مرین میں بھی مر گئے اور اس میں بھی مر گئے۔ اور یہ آپ اگر لہروں کی یہ شکل دیکھیں، اس میں اگر کوئی کسی کو بڑی اچھی سوئمنگ بھی آتی ہو تو وہ نہیں بچے گا۔ اور افسوس کے ساتھ جیسے پاکستان کو ہر جگہ پہ زیرو اینڈ بھی رکھا جاتا ہے، آپ سوچیں اس جگہ پہ بھی کشتی کی سب سے نچلے حصے میں ان کو رکھا گیا تھا، اور زیادہ تر وہ بچے اور عورتیں تھیں، اور وہ سب فوت ہو گئے ڈوب کے، یعنی ان کو تو باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا، یعنی ان کو بند کیا ہوا تھا نیچے، جیسے شپ کا جو سب سے نچلا حصہ ہے۔ اور بے حسی دیکھیں کہ 6 گھنٹے یہ کشتی جو ہے وہاں یوں اوپر گھومتی رہی ہے، اس کا انجن بند ہو گیا تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کشتی کو ڈوبنے دیا ہے۔ جس علاقے میں آپ یہ ایک اور پکچر دیکھیں، جان بوجھ کے انہوں نے ویٹ کیا، کشتی جب تک ڈوبی نہیں وہ ان کو بچانے نہیں گیا، اور جب ڈوب جاتی ہے تو اس کے بعد تو چند منٹوں کے اندر بندے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈوبنے کے بعد گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اوبیسلی 100 بندہ انہوں نے نکالا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا، انسانیت بھی مر گئی، ساتھ لوگ بھی مر گئے، انسانیت بھی مر گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا ایک جنگل کا نام ہے، ایک جنگل کی قسم ہے یہ دنیا بھی، جس کا ہم حصہ ہیں۔ تو خیر، انتہائی افسوسناک واقعہ، اور یہ وہ واقعہ ہے جس پہ، اور میں آپ کو ایک فلم ضرور ریکمینڈ کروں گا، فلم ضرور دیکھیے گا نیٹ فلکس پہ، سوئمرز کے نام پہ، 2 لڑکیاں ہوتی ہیں اور کس طرح وہ سریا سے بھاگتی ہیں اور کس طرح وہ ٹرکی سے ہوتے ہوئے آگے پہنچتی ہیں۔ ٹرو سٹوری ہے، ٹرو سٹوری 2016 کی ہے یہ، ٹرو سٹوری ہے، لیکن بنی مووی ابھی ہے سوئمرز کے نام سے، یہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور نالج کے لیے پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کہ لوگ کس طرح دنیا کتنی تکلیف میں ہے، اور یہ 2015-16 بہت دیر سے ہو رہا ہے، جدھر بھی جنگ ہوتی ہے لوگ یوں بھاگتے ہیں اور پھر یوں دریاؤں میں جا کے مر جاتے ہیں سارے، بڑی افسوسناک بات ہے، کیا افسوس کریں۔ اور جو سب سے جو عجیب و غریب بات جو میں ایکچولی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بھی اور سب کو، جتنے بھی خواتین و حضرات یہ بات سن رہے ہیں، کہ آپ نوٹ کریں کہ 700 بندہ سمندر میں جا کے ڈوب گیا، مر گیا۔ 700 بندہ سمندر میں جا کے ڈوبا اس لیے یہ بول کے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 700 بندے نے سمندر میں چھلانگ مار دی کہ ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، ہم مر جائیں گے، اس لیے ہم سمندر میں چھلانگ مار دی۔ اور جو 5 بندے جو سب مرین میں تھے انہوں نے سمندر میں اس لیے چھلانگ مار دی کہ ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ ہم نے سمندر میں چھلانگ مار دی۔ مطلب آپ عبرت دیکھ رہے ہیں اس ساری بات چیت میں، آپ کیا کنیکشن چیک کر رہے ہیں؟ دونوں نے سمندر میں چھلانگ ماری، دونوں کی منزل موت تھیں، دونوں نے سمندر کے اندر چھلانگ ماری، ایک نے اس لیے ماری کہ میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، ایک نے اس لیے مار دی کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور دونوں سمندر کے اندر ہی ڈوبے۔ اور
کسی کی جرت نہیں ہوئی ان کو بچانے کی. مطلب ایک کو تو آپ سوچیں کہ ایک کو انہوں نے ڈوبنے دیا، دوسرے کو جب اللہ کا ایک فیصلہ آ جائے جیسے وہ سب مرین کا آیا ہے، کوئی ماں کا لال اسے ڈھونڈ ہی نہیں سکا، اور وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی ہے. مطلب آپ سوچیں کبھی جب ٹائٹینک ڈوبی، یہ ٹائٹینک دیکھنے جا رہے تھے سارے لوگ، انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ جس کو یہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ اسی کا ہی حصہ بننے جا رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے سوچا ہوگا؟ اور یہ بلینئرز ہیں، یہ دنیا کے امیر ترین چند لوگوں میں ان کا شمار تھا، امیر ترین. یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ریفیوجی، جو کہ ان کو تو کوئی نہ جانتا ہے نہ کوئی کچھ ہے، نہ ان کو کوئی بچانے آیا، نہ ان کو کوئی مطلب کہ بیچارے. یہ بھی عبرت تھی کہ اگر آپ کی دنیا میں ایک اگر غریب ہونا ایک جرم ہے، آج کی دنیا میں غریب ہونا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جرم کی سزا یہ ہے کہ آپ ان موجوں کے سہارے آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ ڈوبو مرو. اور لیکن ایک جگہ پہ اللہ کی طاقت بھی ہے کہ جب اللہ کی طاقت بھی پکڑ لے تو اللہ نے بھی. آپ نوٹ کریں بات کو، میں کسی کے اگینسٹ کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں صرف افسوس اور عبرت پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حساب لگائیں کہ پھر اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے طاقتور لوگوں کی ایک کشتی ڈبوئی جو کلیم کرتی میں ڈوب نہیں سکتی تھی، اس کو ایسا ڈبویا کہ وہ پوری دنیا کی جو ہے طاقتیں جڑ گئیں لیکن ان کو بچا نہیں سکیں. وہ بھی اسی طریقے سے مرے، اتنے ہی بھیانک طریقے سے مرے، بلکہ میں اگر کہوں اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے مرے ہیں تو وہ بھی کوئی اس میں بھی شاید غلطی نہیں ہوگی. یہ جو اوشن آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں، یہ جس خوفناک طریقے سے یہ مرے ہیں سب، اور امپلوژن کے تھرو مرے ہیں. امپلوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جیسے اگر آپ نے کبھی پیپسی یا کوکا کولا کا کین پیا ہو، اس کے اوپر سے گاڑی گزار دیں، وہ کس طرح نچڑ جاتی ہے، اندر گھس جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ٹائٹن سب مرین ہے، یہ نچڑ کے یہ تتر بتر ہو گئی. تو بڑی ایک عجیب سا یہ ویک تھا، اور عجیب و غریب. آپ عبرت دیکھیں اس میں، اس چیز میں کہ کس طریقے سے جب امیروں کی پکڑ آتی ہے وہ کیسی آتی ہے، اور جب غریب بھی مرتا ہے تو اس کو دنیا کیسے منہ موڑتی ہے. ان کو مرنے دیا سب کو، پھر جب ان کی مرنے کی باری آئی تو کیسے پوری دنیا ٹی وی پہ لائیو کوریجیں چل رہی ہیں، 24 گھنٹے نیوز چل رہی ہے، اور پھر بھی وہ بچ نہیں سکے. ان کو کوئی نہیں بچا سکا. یعنی جب اللہ کی پکڑ آ جائے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اب یہ دیکھیں، میں ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو ایک عبرت والی بات بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ حساب لگائیں کہ مطلب کہ دونوں بیک وقت ہو رہے ہیں. ایک جگہ پہ پوری دنیا جہاں ان کو بچا سکتی تھی نہیں بچایا، اور یہاں پہ چونکہ پیسے والے تھے تو پوری دنیا بچانے آ گئی اور بچا نہیں سکی. ایک اس لیے پانی میں جا رہا ہے کہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، یہ سب لوگ جو ہیں پانی میں ڈوب گئے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور باقی جو اس لیے ڈوب گئے 5 لوگ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہی پانی میں ڈوب گئے. تو اس سے شاید یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے جو بھی حالات ہیں ادھر گزارا کریں، اور اپنی فیملیز کو ان کو اتنے آزمائش میں نہ ڈالیں، اور جیسے بھی اللہ کا شکر ادا کریں جس بھی حالت میں ہیں، اور اس کے اندر ہی ایکسٹریم میئرز نہ اٹھائیں. اور جو اگلے امیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے شاید اس میں کہ اگر اللہ نے زیادہ پیسے دیے ہیں تو اس میں اب بجائے 15 کروڑ بڑھا تھا ان دو باپ بیٹا نے اور اس پانی کے اندر جانے کا، وہ 15 کروڑ شاید غریبوں کا حق تھا. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو دیا ہے تو بجائے اس کو ضائع کرنے کے آپ غریبوں میں شاید لگاتے. یہ میری اپنی رائے ہے، آپ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوا. میں پورا ہفتہ ویڈیو ہی نہیں اس پہ بنائی، کوئی چیز کا افسوس ہی دونوں کا ہی مجھے بہت افسوس ہے. مجھے کوئی یہ نہیں کہ جی امیر ہیں تو وہ ہے یہ غریب ہے، مطلب دونوں کا ہی بہت افسوس ہے. لیکن اس میں عبرت بہت زیادہ ہے. آپ امیجن کریں، آپ نے اپنے ارد گرد بچے دیکھے ہوں گے، وہ بچے کس طرح دم گھٹ کے مرے ہوں گے، آپ نے یہ سوچا ہے؟ اور آپ بے حسی دیکھیں، دنیا کی بے حسی آپ چیک کریں کہ انٹرنیٹ پہ مذاق بن رہا ہے ان کا. آپ سوچیں مذاق بن رہا ہے انٹرنیٹ پہ، یہ جو ٹائٹن ڈوبی ہے کشتی، پھر لوگ مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جوکس کر رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں. مطلب یار ٹھیک ہے امیر لوگ تھے اور سب کچھ تھا، لیکن یار اتنی بھیانک موت. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک سنی تھی بات، اس کو آپ خود ویریفائی کر لیں گے، جو جل کے مرتا ہے یا ڈوب کے مرتا ہے، کیونکہ اس سے خوفناک یا بھیانک موت نہیں ہوتی، ان کا تو شاید ویسے ہی گناہ بخشے جاتے ہیں، اللہ بہتر جانے. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھیانک موت نہیں ہے. اللہ اول خیر آخر خیر سب کے لیے آسانی کرے اور ہدایت دے سب کو. اور بس اجازت دیں مجھے. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.